آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نوجوان 20-21 سال کا، بعض لوگوں نے 16 سال لکھا ہے لیکن اکثر علماء کا قول ہے 20-21 سال ہے، یہ جناب ابو سفیان کا بھتیجا تھا، عتاب ابن اسید رضی اللہ تعالیٰ۔ اسی دن یہ بھی مسلمان ہوا اور حضور نے اس کو مکے کا گورنر بنایا، مکے کا۔ اور مزے کی بات ہے، حضور نے فرمایا 1 دن کا 1 درہم تیری تنخواہ ہوگی، 1 روپیہ، 1 ڈالر 1 دن کا تیری تنخواہ ہوگی۔ اور اسے کہا کہ تم سے بڑے بڑے اچھے مکے میں لوگ پڑے ہوئے تھے، لیکن جانتے ہو میں تمہیں گورنر کیوں بنا رہا ہوں؟ اس لیے کہ تمہارے ٹبر اور تمہارے خاندان کے اندر اقتدار اور کرسی پر بیٹھ کر لوگوں کو کنٹرول کرنا، مساوات قائم کرنا، عدل کو قائم کرنا، انصاف کو قائم کرنا، یہ تمہارے خاندان کی صفت ہے۔ اور حضرت ابو محذورہ کو مکے کا مؤذن بنایا، یہ 13 یا 14 سال کا بچہ تھا۔ آج ہم لوگ کہتے ہیں کہ 13-14 سال کا بچہ جب تک بالغ نہ ہو وہ اذان نہیں کہہ سکتا۔ اذان کے لیے بلوغت شرط ہے، امامت کے لیے بالغ ہونا شرط ہے، بچے کی اذان نہیں ہے۔ 14 سال سے کم عمر کے بچے کی نماز تراویح کی امامت بھی نہیں ہے، نوافل کی امامت بھی نہیں ہے، وہ عاقل ہو، بالغ ہو۔ لیکن یہ نوجوان حضور کے پاس آیا تو حضور نے اس کو مؤذن بنا دیا۔ زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ حضرت بلال مدینے کے مؤذن تھے، ان کا نام تھا ابو محذورہ۔ کیا؟ بخاری شریف، مسلم میں سب میں واقع آتا ہے کہ حضرت بلال کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد کعبے کی چھت پہ چڑھا دیا کہ آج اوپر چڑھ کے اذان کہے۔ زور سے سبحان اللہ کہہ دو، زور سے ثواب ملتا ہے۔ حضرت بلال کو کعبے پہ چڑھا دیا، قیامت تک آنے والی امت کو پتہ چلے کہ یہ کالے رنگ والا اللہ اور اللہ کے رسول کو اتنا محبوب ہے کہ کعبہ اس کے پیروں کے نیچے ہے یا کعبے کے بھی اوپر۔ علامہ اقبال مرحوم نے اسی پر کہا تھا کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ اگر کوئی محنت کر لے انسان ہو کر بھی فرشتوں سے آگے نکل جاتا۔ کافر دیکھ رہے تھے کہ اس کالے رنگ والے کو مکے میں ہم نے اتنا مارا، آج یہ کعبے پہ چڑھ گیا۔ تو یہ حضرت ابو محذورہ جو ابھی حضرت نہیں بنے تھے، یہ کافروں کے بچوں کے ساتھ مل کر حضرت بلال کی نقل کر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ بچے نقل کر رہے ہیں، صحابہ کو فرمایا جاؤ ان کو پکڑ کے لاؤ۔ اب سارے بچے بھاگ گئے، یہ اکیلا کھڑا رہ گیا، بے خوف بے خطر کھڑا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پکڑ کے ادھر لاؤ۔ اب حضور کے پاس لایا گیا، مسلمان نہیں تھا اس وقت، اذان کی نقل کر رہا تھا۔ ہے کبھی کبھی اللہ والوں کی، اللہ کی کسی چیز کی بندہ نقل کر لینا تو وہ نقل اصل سے بھی آگے نکل جاتی ہے۔ اور ایک بات یہاں کہہ دوں کہ ہر چیز کی نقل کرنا قانون میں جرم ہے، لیکن میرا دین ایسا ہے کہ اس دین میں نقل ثواب بنتی ہے۔ اور نقل کس کی کرنی ہے؟ کملی والے کی۔ زور سے کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کملی والا قدم کس طرح اٹھاتا ہے اس طرح اٹھا، کملی والا ہنستا کس طرح ہے اس طرح ہنس، کملی والے روئے کس طرح اس طرح رونا سیکھ، کملی والے سوئے کس طرح اس طرح سونا سیکھ، کملی والے نے گفتگو کیسے کی، رشتے کیسے نبھائے، امام کیسے بنے، استاد کیسے نقل کرتا۔ نبی کی نقل دین ہے، باقی ہر نقل جرم ہے، نبی کی نقل دین اور ثواب بنتا ہے۔ حضور نے فرمایا کس طرح نقل کر رہا تھا، سنا مجھے؟
اب حضور کے سامنے نقل کرتا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، نقل کر رہا ہے۔ جب کہا نا اشہد ان محمد الرسول، میرے پاک نبی نے رحمت والا ہاتھ سینے پہ مارا، بس ہاتھ مارنے کی دیر تھی کہ سینہ ایسا کھلا، وہیں بیٹھ گیا، کملی والا کلمہ پڑھا دے۔ اللہ نے دل کی دنیا کو ہی پھیر دیا۔ اب یہ نقل کر رہا ہے، حضور نے اسی ٹائم کہا جا مکے میں اذان کہنا، آج کے بعد میں نے تجھے یہاں کا مؤذن بنا دیا۔ یہ خصوصیت ان کی تھی کہ نبی پاک نے 13-14 سال کے بچے کو مؤذن بنا دیا۔ وہ اکیلا تنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ بچہ ملتا ہے جس کو حضور نے مؤذن بنایا۔ اس لیے کہ اذان، امامت، مصلی، منبر یہ دین کے شعائر میں سے ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں۔ مصلی اور منبر پر ہر کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا کہ ہر نتھو خیرہ آ جائے، نہ 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 نہ، یہ شعائر اللہ ہیں۔ مینار، محراب یہ بھی شعائر اللہ میں سے ہیں۔ مسجد یہ بھی شاعر اللہ میں سے ہے، یہ صرف مسلمانوں کی۔ کافر اپنے عبادت خانے کو مسجد نہیں کہہ سکتا، سمجھ رہے ہو؟ قادیانیوں نے عبادت خانے بنائے، نام مسجد رکھا، محراب بنائی، منبر رکھا، ساتھ مینار بنائے۔ علماء نے عدالت میں کیس کر دیا کہ صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو شاعر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، یہ تو دین اسلام کا حصہ ہے، یہ لوگ دین اسلام کے حصے دار ہی نہیں ہیں، یہ تو پرائے ہیں، یہ کیسے مینار بنا سکتے ہیں، محراب اور منبر بنا سکتے ہیں؟ کوئی حق نہیں ہے ان کو۔ عدالت نے فیصلہ کر دیا مسلمانوں کا حق ہے یہ، اس لیے کہ یہ شاعر اللہ، اللہ کی نشانی ہے، صرف مسلمان کا حق ہے اور کسی کا نہیں۔